ہوگا یہ بھی ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوگا, بعد میں دے گا. اب وہ ادھار ہوگا, ادھار تو چاہے ایک دن کا بھی ہو تو ادھار ہی کے زمرے میں آئے گا شرعی حوالے سے. اب وہ ان کا طے ہوتا ہے کہ کسی کا 1 ہفتے میں, کسی کا 10 دن میں, 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, جیسے بھی ہو. بہرحال یہ 2 چیزیں جو ہیں یہاں پہ. اس سے پہلے کے جواب لیں, کارخانے والے بھی تو موجود ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جیسے انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی 100 گرام کام جو ہے نا کاریگر جو ہے نا دکاندار کو دیتا ہے, اور دکاندار اس کو جو ہے نا دکاندار اور کاریگر کے درمیان بارگیننگ ہوتی ہے, وہ 10% کے حساب سے وہ جو اس کو کاٹ کر دیتا ہے. تو کاٹ کر جو دیتا ہے تو کاریگر جو ہے وہ اس میں محنت کرتا ہے دراصل اس کو تیار کرنے میں, تو اس عوض جو ہے وہ اس کو 10% جو ہے نا وہ کاٹ کر لیتا ہے 24 کیرٹ. 24 کیرٹ دیتا ہے. اچھا کیٹیگری فرق ہوتی ہے؟ جی فرق ہے, جی فرق ہے. زیورات کم کیرٹ کے ہوتے ہیں؟ جی کم کیرٹ کے ہوتے ہیں, اس میں جو ہے ملاوٹ شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ 18 کیرٹ کے بھی ہوتے ہیں, 21 کیرٹ کے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 22 کیرٹ کے کم ہوتے ہیں, 22 کیرٹ کے, اور اس کے بدلے جو گولڈ ملتا ہے وہ 24 کیرٹ. جو ضرور فرق تھوڑا سا ملا یہاں پر ان کی گفتگو سے, یہ تو پتا چلا کہ زیورات بنا کر دینا اور اس کے بدلے گولڈ ملنا, ایک تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے, لیکن کارخانے والوں نے بتایا کہ اس کی کیٹیگری میں فرق ہوتا ہے, وہ 18 کیرٹ, 21 کیرٹ اور یہ 24 کیرٹ. تو اب اس صورتحال میں کیا شریعت ہماری رہنمائی کرے گی؟ بنیادی طور پر 3 سوالات سامنے آئے ہیں. جی 3 صورتیں سامنے آئی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ کارخانے دار اور دکاندار کے مابین جو صورت ہے اس میں ایک ادھار کا عمل ہوتا ہے. تو دیکھیے ادھار کا عمل ہوتا ہے تو اس ادھار کے عمل کو بدلا جا سکتا ہے. وہ اس طرح کہ جس طریقے سے آپ عام زندگی کے اندر ادھار پر چیزیں بنواتے ہیں, مثلا ہم ایک فلیٹ جو ہے وہ بنواتے ہیں, بہت ساری چیزیں آرڈر دے کر بنواتے ہیں. جس طریقے سے ایک عام گاہک ہے, ایک عام گاہک آ کر آرڈر دیتا ہے دکاندار کو, اور وہ ریٹ معلوم کرتا ہے, وزن معلوم کرتا ہے کہ اس کے ریٹ کا ہوگا, اور پھر طے کر لیتا ہے جناب اتنے روپے تولہ کا ہوگا, اور کرنسی کے بدلے, کاغذی کرنسی کے بدلے لین دین ہوتا ہے. ایک طرف سونا ہوتا ہے, ایک طرف سے کاغذی کرنسی ہوتی ہے. تو آخر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ دکاندار اور کارخانہ دار کے درمیان سونے کا لین دین کے بجائے روپوں کا لین دین ہو؟ اگر ان کے درمیان سونے کا لین دین ہوگا اور ادھار سے ہوگا اور کمی بیشی سے ہوگا تو یہ خالص سود ہوگا. اور رہی بات اس سوال کی کہ جب کارخانہ دار نے زیور بنایا, اس پر کام کیا, اس پر محنت کی, تو یہ زیور اگرچہ کم ہے لیکن اس پر کام زیادہ ہے, تو دوسری طرف سونا زیادہ ہے اور ایک طرف کم ہے لیکن ایک طرف کام ہوا ہے, تو یہ کام مقدار کی جو کمی ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا. یعنی یوں سمجھیے کہ اس کام ہونے سے ویلیو تو بڑھ گئی ہے, مقدار نہیں بڑھی ہے. ٹھیک ہے. سونے کے اندر مقدار کو برابر رکھنا ضروری ہے, ویلیو کو برابر رکھنا ضروری نہیں. لیکن جو کوالٹی کا انہوں نے بتایا اس کی بھی حیثیت نہیں ہے. یہاں تک, ایک منٹ رکیے, یہاں تک کہ اگر ایک طرف 24 کیرٹ سونا ہے اور ایک طرف 22 کیرٹ سونا ہے, ان کا بھی اگر تبادلہ ہوگا تو ان کی مقدار, وزن برابر ہونا ضروری ہے. صحیح. حدیث میں جو سود کا معیار بیان کیا گیا وہ ہے وزن کی برابری. اگر وزن کی برابری نہیں ہوگی, کوالٹی کی کمی بیشی ہے, گھڑت اور بناوٹ کی کمی بیشی ہے, اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جی آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جیسے حضرت نے فرمایا کہ سونے کے بدلے میں رقم لے لی جائے, تو ہمارے یہ فیلڈ میں دراصل یہ ہے کہ بہاؤ جو ہے نا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, تو اگر سونے کے بدلے میں اگر رقم لیتے ہیں تو اس میں لاس ہونے کا بھی وہ اندیشہ ہے. دیکھیں پورا کاروبار ہی, ایک بندہ دکان کھول کے بیٹھتا ہے تو بہت سارے خدشات تو ہوتے ہیں, لیکن حرام سے تو بچنا ہر مسلمان کے ذمہ عائد ہوتا ہے. ہر مسلمان کے ذمہ یہ ایک اہم فریضہ ہے کہ وہ حرام سے بچے, اس کے بغیر تو کچھ چارہ ہی نہیں. حضور آپ نے ایک بڑا اچھا فارمولہ بتایا, اگر اس کو تھوڑا سا مزید میں اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ 100 گرام زیور دیتا ہے, آپ نے کہا اس کو رقم دے دی جائے, اسی رقم سے اب وہ دوبارہ اس سے 90 گرام اچھا سونا خرید لے, تو اب وہ بظاہر تو رقم واپس اس کے پاس چلی گئی لیکن وہ سودا بھی ہو گیا اور وہ حرام سے بھی بچ گیا. کنفیوژن دور کر دوں, بہت سارے لوگوں نے یہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کنفیوژن مارکیٹ میں پھیلائی ہے کہ سونے کو روپوں کے بدلے ادھار نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے. روپوں کے بدلے سونے کو ادھار خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ دکاندار جو جیولر کو آرڈر دے رہا ہے وہ آرڈر دے دے, ٹھیک ہے, اور سونا وصول کر لے, بے شک پیسے بعد میں دے دے, جو بھی طے ہو ان کا. ٹھیک ہے. تو اگر روپے ہیں سونے کے مقابل میں, اس کی ادھار ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر سونا سے سونا ہے یا چاندی ہے, یہاں مسائل ہوں گے. یہاں پہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا.